اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وظلموا اور انہوں نے ظلم کیا، لم نہیں، یکن اللہ یکن ہے اللہ اللہ نہیں ہے، لیغفرا یہ کہ وہ بخش دے، لہم انہیں، واسطے ان کے یا انہیں، بے شک یہ اللہ کی شان نہیں کہ انہیں بخش دیں، ولا اور نہ لیہدیہم لیہدیہ یہ کہ وہ دکھائے، ہم انہیں طریقاً کوئی راستہ، اور نہ ہی یہ کہ وہ انہیں کوئی راستہ دکھائے۔ آگے آیت نمبر 169 وہ بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ سوائے طریقہ راستے کے، جہنم کے، سوائے جہنم کے راستے کے، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ابداً ہمیشہ کے لیے، وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وکانا اور کانا ہے ذالک یہ، اللہ اوپر اللہ کے، یسیراً آسان، اور یہ کام اللہ پر بہت آسان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راستہ دکھائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں یہودی مراد ہے، جو ہم پچھلی آیات میں بھی پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ یہودیوں کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل کیا ہے، اور جو بندہ بھی یہ روش، یہ طریقہ اپنائے گا، یہ ان سب کو اسی کی وعید ہے، ان سب کو اسی بات سے ڈرایا گیا ہے، ان سب کے لیے یہ وعید ہے اور یہ تحدید ہے، یعنی انہیں ڈرایا گیا ہے، چونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں لائے تھے، اور وہ آقا علیہ السلام پر طرح طرح کے تقاضے حضور کے سامنے رکھ دیتے، جو ہم پچھلی آیات میں بھی پڑھ رہے ہیں اور پچھلی صورتوں میں بھی پڑھ رہے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں براہ راست آسمان سے کتاب اترنا دکھا دیں، کہ آپ کے پاس براہ راست اللہ کی طرف سے کتاب اترے، یہ ہمیں دکھا دیں۔ کبھی وہ اعتراض کرتے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار ہی تورات لے کر آئے تھے، اس طرح آپ لے آئے، اس طرح ہمیں قرآن لا کر دکھا دیں، سارا ایک بار، یک بار کی۔ اور کبھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے کہ ہم نے تورات میں پڑھا ہوا دیکھا ہے، لکھا ہوا دیکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آخری شریعت ہے، اور یہ شریعت کبھی منسوخ نہیں ہوگی، یعنی اپنے پاس سے جھوٹی بات کرتے۔ اور کبھی وہ کہتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی آئیں گے صرف انہی کے سلسلہ سے آئیں گے، انہی کے نسب سے آئیں گے، باقی کسی اور کے نسب سے نہیں آئیں گے۔ اس طرح وہ جھوٹے اعتراضات، باطل اعتراضات کر کے معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کو جھٹلاتے ہیں، نبوت و رسالت کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور وحی کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دے دی، جو ہم آیت نمبر 166 میں پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم والملائکۃ یشہدون، اللہ تعالیٰ خود اپنے حبیب پر جو وحی اترتی ہے اس کی گواہی دے دی اور قرآن کی گواہی دے دی، تو اس کے باوجود وہ انہوں نے انکار کر دیا، تو انہوں نے کفر کیا اور اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یکن اللہ لیغفر لهم، تو جو بندہ اتنا ہٹ درم ہو جائے، باطل پر اتنا پختہ ہو جائے
اور حق کو چھوڑ دے, حق سے اراض کر لے, تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ انہیں نہیں بخشے گا, ان پر بخشش کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا, اور انہیں کوئی راستہ بھی نہیں دکھائے گا. آخرت میں وہ اللہ کی رحمت کا, بخشش کا کوئی راستہ نہیں دیکھ سکیں گے. آیت نمبر 169 میں ساتھ فرمایا الا طریق جہنم, سوائے جہنم کے راستے کے, کیونکہ آخرت میں انسان نے اسی اعمال کا سامنا کرنا ہے, انہی عملوں کا سامنا کرنا ہے جو انہوں نے دنیا میں کمایا ہوگا. جو کچھ انہوں نے دنیا میں بویا ہوگا آخرت میں وہی کچھ کاٹنا ہے. چونکہ یہ دنیا میں کفر کی فصل بوتے رہے, کفر کرتے رہے, ظلم کرتے رہے اور حق کو جھٹلاتے رہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخرت میں انہیں صرف جہنم کا راستہ دکھائی دے گا. یہ جہنم کا راستہ یہ آخرت میں دیکھیں گے. خالدین فیہا ابدا, اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اور میں کیونکہ انہوں نے کفر کیا ہے, اور جو کافر ہوتے ہیں ان کے لیے سزا یہی ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور یہ کام اللہ پر آسان ہے, یہ کام اللہ پر آسان ہے, کیونکہ یہ انہوں نے اللہ کی رحمت سے منہ موڑ لیا, اللہ کی رحمت سے اراض کر لیا, اللہ کے فضل کو انہوں نے جھٹلا دیا, اللہ کے دین کو, اللہ کے رسول کی اطاعت کو انہوں نے جھٹلا دیا. لہذا جہنم میں انہیں بھیجنا یہ اللہ پر کوئی دشوار نہیں ہے, یہ اللہ پر کوئی دشوار نہیں ہے. تو یہ اپنی سزا بھگتیں گے, جو کسی نے دنیا میں کمایا یہ اس کی سزا بھگتیں گے. اس کے بعد ہے سورۃ النساء آیت نمبر 170. اس میں اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا, اے الناس لوگو, اے لوگو, قد تحقیق, جاءکم, جاء آ گیا, کم تمہارے پاس, الرسول رسول, بالحق کی حق کے ساتھ. فرمایا اے لوگو بے شک تمہارے پاس حق کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آیا ہے. من ربکم, من سے ربکم, رب تمہارے, تمہارے رب کی طرف سے, تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں. فآمنوا, پس تم ایمان لاؤ, خیرن, یہ بہتر ہے, لکم, تمہارے لیے, تو ان پر ایمان لے آؤ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن, اور اگر, تکفروا, تم کفر کرو گے, فَإِنَّا, تو بے شک, للہ, اللہ کے لیے ہے, ما, جو کچھ, فی السماواتی, فی میں السماواتی, آسمانوں, والارض, اور زمین. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, فرمایا اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے, سب اللہ کا ہے, اللہ کے لیے ہے. وَكَانَ, اور کانا ہے, اللہ, اللہ, علیمن, خوب جاننے والا, حکیمن, بڑی حکمت والا, اور اللہ خوب جاننے والا, بڑی حکمت والا ہے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے پھر اپنے آخری رسول, برگزیدہ رسول, اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا ذکر کر دیا ہے. اس میں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس فرماتا ہے قرآن میں تو اس سے سارے لوگ مراد ہوتے ہیں, چاہے وہ یہودی ہوں, عیسائی ہوں, کافر ہوں, مشرک ہوں, مسلمان ہوں, مومن ہوں, صالح ہوں, گناہگار ہوں, نافرمان ہوں, سارے لوگ, دنیا بھر میں بسنے والے سارے لوگ مراد ہوتے ہیں. تو اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو. پچھلی آیات میں ذکر تھا اہل کتاب سے, اہل کتاب مخاطبین تھے اللہ کے. اب یہاں اللہ تعالی نے سارے لوگوں سے خطاب کیا ہے. کیوں؟ اس لیے سارے لوگوں سے خطاب کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سارے انسانوں کی طرف ہو جائے, سارے انسانوں کی طرف آپ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں.
सूरतुल आराफ में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ए हबीबा फरमा दे, ए लोगों मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूं। तो यह इसलिए अल्लाह ताला ने या अय्युहन नासु कहकर हिताब किया। इसमें अहले किताब को तो हिताब है ही, लेकिन साथ जितने बाकी लोग हैं, काफिर, मुनाफिक, मुशरिक, मोमिन, मुसलमान, उन सब से भी हिताब है कि सबको रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमागिरियत, अफाकियत और जामियत, जो कंप्रीहेंसिवनेस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगंबरियत, पैगंबराना शान की, उसको अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। फरमाया, ए लोगों, क़द जाअकुम रसूल, तुम्हारे पास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं, तुम्हारे पास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। ये अल्लाह के रसूल हैं। जिस तरह बाकी रसूल दुनिया में तशरीफ लाए, तो फरमाया ये बरगुज़ीदा रसूल भी तुम्हारी तरफ रसूल तशरीफ ले आए हैं। फिर आगे फरमाया, बिल हक की, हक के साथ, हक के साथ, ये कोई माअज़ल्लाह बातिल पैगाम के साथ नहीं आए, कोई नफसानी हाइश के साथ नहीं आए, फरमाया ये हक के साथ आए हैं। हक से मुराद कुरान मजीद है। दो तीन हक की तौजीहात मिलती हैं। एक इससे मुराद है, हक से मुराद कुरान, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान को, कुरान में भी हक के लफ्ज के साथ इरशाद फरमाया है, हक की सिफत के साथ कुरान को बयान किया है। तो यहां भी हक से मुराद है कुरान, कि बेशक ये रसूल हक के साथ तुम्हारे पास आए हैं, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला का अजीम मोजिजा है, सब मोजिजों से बढ़कर है, जो सारे इंसानों के सामने है, और ये क़यामत तक के लिए रहने वाला मोजिजा है जो अल्लाह ताला ने आपको अता कर दिया। तो फरमाया ये रसूल हक के साथ आए हैं, यानी कुरान का अजीम शान मोजिजा लेकर आए हैं। फिर आगे फरमाया, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, यानी माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कोई बंदा, कोई इंसान ये ना समझे कि ये खुद रसूल बन गए हैं और ये खुद अपनी तरफ से कोई दावा कर बैठे हैं, या इन्होंने कुरान अपनी तरफ से गढ़ लिया है, जिस तरह मुशरिकीन इतराज करते थे। फरमाया ऐसी बात नहीं है, ये तुम्हारे रब की तरफ से हक के साथ रसूल बनकर मबूस हुए हैं, तुम्हारे रब की तरफ से ये रसूल बनकर हक के साथ आए हैं। फिर आगे फरमाया, फ़आमिनु खैरन लकुम, बस तुम ईमान ले आओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम्हारे ईमान लाने से इनकी रिसालत के मकाम में कोई इजाफा नहीं होगा, और तुम्हारे ईमान ना लाने से इनकी रिसालत में कोई कमी नहीं आएगी। या अल्लाह ताला ने जो भेजा है, अल्लाह ताला की अजमत में, उसकी शान में कोई कमी नहीं आएगी तुम्हारे नाम मानने से, और तुम्हारे मानने से कोई अल्लाह की बड़ाई में, उसकी अजमत में कोई इजाफा नहीं होगा। फ़आमिनु खैरन लकुम, फरमाया तुम ईमान ले आओ, इसमें तुम्हारे लिए बेहतरी है, तुम्हारे लिए बेहतरी है कि दुनिया में तुम्हें जिंदगी गुजारने का एक सलीका मिल जाएगा, रहनुमाई मिल जाएगी, खालिक की तरफ से, क्रिएटर की तरफ से, तुम्हारे मालिक की तरफ से, और तुम्हें हर मौके पर रहनुमाई मिल जाएगी, गाइडेंस मिल जाएगी। और आखिरत में जब तुम हालत ईमान में जाओगे तो वो जन्नत की नेमतें मिलेंगी। तो भला किसका हुआ? इंसान का भला हुआ। तो फरमाया इसलिए ईमान ले आओ, इसमें तुम्हारे लिए भलाई है, तुम्हारे लिए खैर है। आगे फरमाया, व इन तकफुरू फइन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, और अगर तुम इनकार करोगे, अगर तुम अपनी इसी रवश पर रहते हो, इनकार करते हो, कुफर करते हो, तो फरमाया फिर गौर से सुन लो, फइन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द,
تو اللہ تعالیٰ تمہارے انکار سے بے نیاز ہے، وہ تمہارے انکار سے مستغنی ہے، اس کی شان اس سے بالا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی ملکیت میں ہے، ان سب کا مالک اللہ ہے۔ تو جو اتنی آسمانوں کا اور زمین کا مالک ہے، تو اسے تمہارے انکار سے اس کی ملکیت میں، اس کی سلطنت میں، اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ساری کل کائنات کا وہ مالک ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے، یعنی خوب جاننے والا جو مومن ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی جانتا ہے، جو اس کے رسول کو مانتے ہیں اور جو اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، خوب جانتا ہے، ہر کسی کے احوال سے باخبر ہے، ہر کسی کے احوال سے باخبر ہے۔ حکیمہ، اور وہ بڑی حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو جنت کا اور جہنم کا نظام قائم کیا ہے، خیر اور شر کا نظام قائم کیا ہے، ایمان اور کفر کا نظام قائم کیا ہے، تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمتیں جانتا ہے، وہ انسانوں کو پرکھ رہا ہے کہ کون بندہ اس کی رحمت کا مستحق بنتا ہے، کون اس کے انعامات کا مستحق بنتا ہے، یا کون اس کے غضب کے سزاوار ٹھہرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا حکیم ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ اس کے بعد فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 171، یا اہل الکتاب، یا اے اہل الکتاب، اہل کتاب، اے اہل کتاب، لا نہ تغلو تم حد سے بڑھو، لا تغلو تم حد سے نہ بڑھو، فی دینکم، فی میں دینکم، دین اپنے دین میں، تم اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، ولا اور نہ تقولو تم کہو، علی اللہ اوپر اللہ کے، الا مگر الحق کا حق، اور تم اللہ کی شان میں سوائے حق سچ کے اور کچھ نہ کہو۔ انما حقیقت یہ ہے، صرف المسیح مسیح، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بیٹا مریم کا، فرمایا حقیقت یہ ہے کہ مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے، رسول ہے اللہ کے، وکلمتہ، اور کلمتہ کلمہ ہے اس کا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے۔ القاہا، القا اس نے پہنچا دیا، ہاں اسے، اس نے اسے پہنچا دیا، الی طرف، مریم علیہ السلام کی طرف، وروحم اور روح ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، وروحم اور روح ہے، منہ اس سے، اور اس کی طرف سے روح ہے، یعنی اللہ کی طرف سے وہ روح ہے۔ فآمنوا بس تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسلہ اور رسولہ رسولوں پر اس کے، اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا اور نہ تقولوا تم کہو، ثلاثۃ تین، اور تم تین مت کہو، انتہو تم باز آ جاؤ، یعنی اس عقیدہ سے باز آ جاؤ، خیرن بہتر ہے لکم تمہارے لیے، تم اس سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما بے شک صرف اللہ اللہ ہے، الہ معبود، واحد یکتا، بے شک اللہ ہی یکتا معبود ہے، معبود یکتا ہے۔ سبحانہ، سبحانہ پاک ہے، وہ پاک ہے، ان یہ کہ یکونا ہو، لاہو اس کے لیے، ولدن کوئی اولاد، فرمایا وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو، لہو اس کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں، فرمایا اور سب جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب اسی کا ہے۔ وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ،
وکیلن کارساز، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اہل کتاب کے کئی باطل عقیدوں کا رد کیا ہے، کئی باطل عقیدوں کا رد کیا ہے، اور ان کو حقیقی ہدایت کی راہ دکھائی ہے، ان کو بتلایا ہے کہ حقیقی اور سچی راہ کیا ہے اور گمراہی کیا ہے جس راہ پر تم چل رہے ہو۔ تو فرمایا اے اہل کتاب، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم دین میں غلو سے کام نہ لو، غلو سے کام نہ لو، تم دین میں حد سے نہ بڑھو۔ یعنی وہ کیا حد سے بڑھتے تھے؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی خدا کہتے، کبھی خدا کا بیٹا کہتے، یہ وہ حد سے تجاوز کرتے۔ کبھی کہتے یہ خدا ہے، ان میں سے کوئی فرقہ کہتا، اور کوئی کہتے یہ خدا کا بیٹا ہے، اور کوئی کہتا یہ ان کی عقیدہ تثلیث کو بولتے، تثلیث کا عقیدہ رکھتے کہ اللہ تعالی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم یہ تینوں ملا کر ایک خدا ہے۔ اور اس طرح وہ کبھی کہتے کہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدن کے ساتھ مل گیا ہے، کبھی کہتے اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدن میں حلول کر گیا ہے، کبھی کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کے ساتھ اللہ تعالی کا تعلق ہے۔ تو اس طرح مختلف باطل عقیدے رکھتے۔ وہ ہم آگے مزید پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا لا تغلوا فی دینکم، تم اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور تم اللہ پر صرف حق اور سچ بولو۔ یہ جتنے بھی تم نے باطل عقیدے گڑے ہوئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدن میں اللہ حلول کر گیا ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدن کے ساتھ اللہ کا مس ہو گیا ہے، یا ان کی روح کے ساتھ ان کا اللہ کا تعلق ہو گیا ہے، فرمایا یہ سب جھوٹی باتیں ہیں اور یہ اللہ پر بہتان ترازیاں ہیں، اللہ پر یہ تمہاری بہتان ترازی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم صرف حق بات کے اللہ پر کوئی بات نہ بولو، صرف حق بات بولو اللہ پر۔ پھر آگے فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 171، فرمایا اس میں فرمایا انما المسیح عیسیٰ بن مریم، کہ جو صرف مسیح عیسیٰ بن مریم ان کی شان یہ ہے رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، وہ کلمات اور اس کے کلمہ ہے، القاہا الی مریم، اس نے بھیجا انہیں الی مریم، مریم علیہ السلام کی طرف، وروح، اور روح ہے منہ اس سے، اور اللہ کی طرف سے یہ روح ہے۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں اللہ تعالی نے حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم ان کا مقام لوگوں پر واضح کر دیا، ان کی جو شان ہے، ان کا جو مقام ہے، ان کی جو عظمت ہے، اس کو اللہ تعالی نے بیان فرما دیا۔ یہیں سے عیسائیوں کو دھوکہ ہوا، عیسائیوں کو اسی بات سے دھوکہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کا کلمہ ہے، کلمہ سے مراد کہ اللہ تعالی نے انہیں کن فیکون کلمہ سے پیدا کیا ہے، تو یہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ان کے بدن کے ساتھ اللہ تعالی کا تعلق ہے، اور اللہ تعالی ان کے بدن میں حلول کر گیا ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عقیدہ باطلہ کر لیا کہ یہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے۔ وروح منہ، جو ساتھ اللہ نے فرمایا کہ وہ اس کی روح ہے، یعنی اللہ کی طرف سے روح ہے، ایک روح ہے۔ تو اس عقیدہ جو اللہ نے ان کی شان بیان کی
تو اس کے حقیقی معنی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ باطلہ کو کر لیا، انہیں خدا بنا دیا، کبھی خدا کا بیٹا کہہ دیا، کبھی عقیدہ تثلیث اس کا پرچار کرنے لگے۔ اگر وہ اس کا حقیقی معنی سمجھتے تو اس گمراہی سے بچ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ شانیں بیان کرنے سے پہلے فرمایا انما المسیح عیسیٰ بن مریم، فرمایا جو مسیح ہے وہ عیسیٰ بن مریم ہے، یعنی وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور جو مخلوق میں سے کسی کا بیٹا ہو وہ خدا نہیں بن سکتا، یہ خدائی شان کے خلاف ہے، یہ الوہیت کے خلاف ہے، یہ اللہ کی شان الوہیت کے خلاف ہے۔ جو مخلوق میں سے کسی کا بیٹا ہو وہ خدا نہیں بن سکتا، کیونکہ جو بیٹا ہونا ہے، کسی کا بیٹا ہونا، وہ ماں باپ دونوں کا محتاج ہوتا ہے، کہ ماں باپ ہوں گے تو تب بھی بیٹا وجود میں آئے گا، تب بھی بیٹا پیدا ہوگا، تو اللہ اس سے پاک ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول، اللہ کے رسول ہے، وہ خدا کے بیٹا نہیں، بلکہ ان کا یہ منصب ہے وہ اللہ کے رسول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے سیاق و سباق سے ان کی جو شان ہے، شان عبدیت، شان بندگی، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ پھر آگے فرمایا وَكَلِمَتُهُ، اور اس کا کلمہ ہے القاها الی مریم، وہ کلمہ جنہیں اللہ تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا۔ کلمہ کا مفہوم بھی یہاں آپ سمجھ لیں، کلمہ کا لغوی معنی ہے بات، کلمہ کا لغوی معنی ہے بات یا کلام۔ اب کلمہ اللہ تعالی نے انہیں کیوں کہا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 45، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم، فرمایا جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تمہیں اپنی طرف سے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جو مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بغیر کسی واسطہ کے اور نطفہ کے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمہ فرمایا، اس لیے ان کا لقب کلمہ بیان کیا، کلمہ ارشاد فرمایا۔ اب کوئی بندہ کہے کہ وہ چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمہ کہا ہے اس لیے اللہ کا بیٹا ہے، تو وہ بندہ نادان ہے۔ صرف لفظ کلمہ کہنے سے کوئی بھی بندہ اللہ کا بیٹا نہیں بن جاتا یا خدا نہیں بن جاتا۔ اب یہ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام، وہ تو بغیر ماں اور باپ دونوں کو پیدا ہوئے تھے، نہ ان کی ماں تھی اور نہ باپ تھا، وہ تو بن والدین پیدا ہوئے تھے۔ جس طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 59 میں فرمایا اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر فرمایا ان سے فرمایا کن ہو جا فیکون، وہ ہو گئے۔ تو فرمایا آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تو مٹی سے نہیں بنے تھے، یہ تو مادی دنیا میں، اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا، ماں کے بطن سے پیدا ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو ان سے ولادت ہوئی تھی، تو یہ کیسے پھر خدا یا خدا کا بیٹا بن گئے؟ تو پھر
پھر یہ دیکھیے، پھر یہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ساری مخلوق، ساری کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ لفظ کن سے بنائی، تو باقی کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کلمات اللہ کیوں نہیں فرمایا؟ باقی کسی کو کلمات اللہ کیوں نہیں کہا؟ یہ سوال ایک ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ایک سبب ہوتا ہے مادی اور ایک سبب ہوتا ہے روحانی۔ تو باقی جو مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ مادی مخلوقات کے لحاظ سے ہر انسان کو پیدا کیا، ہر انسان کو پیدا کیا۔ مادی سبب وجود میں ہے کہ ان کے والدین تھے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا اس طرح کا والدین کا جو سبب نہیں بنے، والدین سبب نہیں بنے، باقی سارے انسان پیدا ہوئے والدین کے وجود سے، والدین سبب بنے اور وہ نطفہ اس سے پھر پیدا ہوئے، تو مادی سبب تھا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایسا نہیں تھا، یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اور پھر اس میں کہ اللہ تعالی نے کلمہ کن کی نسبت اپنی طرف کی، اپنی طرف کی۔ اللہ تعالی نے خود ان کے پیدائش کے لیے لفظ کن فرمایا، کن فرمایا۔ تو یہ خاص تخصیص صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوئی، اس لیے اللہ تعالی نے انہیں کلمات اللہ کا لقب دیا، کلمات اللہ انہیں فرمایا۔ اور پھر دوسرا جو آگے اللہ تعالی نے ان کی صفت بیان کی، وروح منہ، اور اس کی روح میں سے ہیں، تو اس سے بھی عیسائیوں کو اس بارے میں بھی تشکیک ہوئی اور وہ کہنے لگے کہ یہ اللہ کی روح میں سے ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کا ان کی روح کے ساتھ تعلق ہے۔ تو اس سبب سے بھی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مقام الوہیت پر بٹھا دیا۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ اس سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں بن جاتے، خدا نہیں بن جاتے۔ روح کہتے ہیں عربی زبان میں، روح کا ایک معنی ہوتا ہے پھونک مارنا، پھونک مارنا، نفع روح جسے بولتے ہیں۔ تو چونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری تھی جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تھا، جس کا ذکر ہے سورۃ التحریم، سورۃ التحریم آیت نمبر 12 میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو ہم نے مریم کے گریبان میں اپنی طرف سے پھونک ماری، یعنی روح پھونکی۔ تو چونکہ اس میں وساطت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی، لیکن اللہ تعالی نے اسے اپنی طرف منسوب کیا، سورۃ التحریم آیت نمبر 12 میں۔ تو اس میں حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک مارنے کو اللہ تعالی نے نفخ روح فرمایا، تو اس لیے اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بیان کیا کہ وہ روح اللہ ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ جو اللہ تعالی نے انہیں اپنی طرف روح منسوب کیا تو کہ یہ ان کی الوہی شان بیان کرنے کے لیے نہیں معاذ اللہ، بلکہ یہ ہوتا ہے کسی بھی ذات کو تعظیم دینے کے لیے، عظمت شرف بیان کرنے کے لیے، عظمت اور شرف بیان کرنے کے لیے۔ جس طرح خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر بیت اللہ، اس طرح جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی انہیں اسے کہا گیا ناقۃ اللہ، کہ یہ اللہ کی ناقہ ہے۔ تو اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا معاذ اللہ کہ وہ کوئی الوہیت کا ان کا تعلق بن گیا اللہ کی ذات کے ساتھ، یہ شرف دینے کے لیے، عظمت کے لیے، اور مخلوق میں اس چیز کی عظمت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ اضافت بیان فرماتا ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا تو یہ بھی عظمت بیان کرنے کے لیے، عظمت بیان کرنے کے لیے۔ اور پھر ایک اور سبب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہنے کا کہ چونکہ وہ لوگوں کو
نیکی کی طرف بلاتے، اللہ کی رحمت کی طرف بلاتے اور برائیوں سے دور کرتے، وہ اللہ کی رحمت تھے۔ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی جانب سے روح بیان کیا، کیونکہ روح اللہ کا ایک معنی رحمت بھی ہوتا ہے۔ یہ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 24، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 24، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کو اپنی طرف سے رحمت سے تائید دی۔ وَأَيَّدَهُمْ، اور اس نے ان کی تائید کی، بِرُوحٍ مِّنْهُ، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کی طرف سے رحمت تھے، اس لیے انہیں روح بیان کیا گیا۔ تو یہ چونکہ کلمۃ اللہ اور روح اللہ بڑا حساس موضوع ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کر دیا، تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ کلمۃ اللہ کا کیا معنی ہے اور روح اللہ کا کیا معنی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَآمِنُوا، پس تم ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسلی، اور اس کے رسولوں پر۔ فرمایا پس تم اللہ پر، اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم کیا ہوا ہے انبیاء کرام کو بھیجنے کا، وحی نازل کرنے کا، اس لیے تم اللہ پر، اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور نہ تم کہو ثلاثہ، یہ عقیدہ تثلیث۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ثلاثہ مت بولو، تثلیث مت بولو۔ وہ عقیدہ تثلیث کہتے ہیں کہ اللہ، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم، یہ تینوں ملا کر ایک خدا ہے، یہ تینوں ملا کر ایک خدا ہے۔ یا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ تینوں ملا کر ایک خدا ہے۔ کبھی کہتے ہیں یہ تینوں ملا کر ایک خدا ہے، اور کوئی فرقہ ان میں سے کہتا یہ تینوں الگ الگ خدا ہیں، اللہ علیحدہ خدا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیحدہ خدا ہے، حضرت مریم علیحدہ خدا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام علیحدہ خدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تم ثلاثہ مت بولو، عقیدہ تثلیث سے منع فرما دیا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ تثلیث رکھنے والوں کو فرمایا یہ لوگ کافر ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 73، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ فرمایا ان لوگوں نے کفر کر دیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ فرمایا وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا کوئی معبود نہیں ہے سوائے وہ اکیلا واحد مستحق عبادت ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ المائدہ آیت نمبر 74، اس میں فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ فرمایا بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، یعنی جنہوں نے اللہ کو مسیح ابن مریم بنا دیا، فرمایا وہ لوگ بھی کافر ہو گئے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عقیدہ تثلیث مت کہو، یہ عقیدہ مت رکھو، انتہوا خیرا لکم، فرمایا اس عقیدہ سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہاری دنیا کے لیے، آخرت کے لیے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ ہی معبود یکتا ہے، وہی واحد معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی معبود برحق ہے۔ نہ اور کوئی نبی، نہ اور کوئی رسول، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے مقام الوہیت پر نہیں بٹھایا۔ تو یہ لوگ اپنے پاس سے جھوٹے عقیدے گھڑتے ہیں۔ فرمایا وہی معبود برحق ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، کیونکہ اولاد کے لیے بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، خاوند کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، بیوی کا محتاج ہوتا ہے، اور اللہ محتاجی سے پاک ہے، اللہ اس محتاجی سے پاک ہے۔ اور اس سے پھر اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے، جز وجود میں آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اجزاء سے تعدد سے عدد سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، فرمایا جان لو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب اس کا ہے، سب اس کی ملکیت میں ہے۔ اگر کوئی معاذ اللہ اس کی الوہیت میں شریک ہوتا
تو وہ خود دعویٰ کر دیتا کہ میرا بھی آسمان اور زمین میں کوئی حق ہے، جب اس کے علاوہ کوئی بھی یہ دعویٰ کرنے والا نہیں اور کوئی بھی یہ پوری کائنات کو چلانے والا نہیں، تو پھر وہی معبود برحق ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ فرمایا اے حبیب، اگر اتنے واضح احکام سننے کے باوجود اگر یہ آپ پر ایمان نہیں لاتے، اور اسی طرح یہ لوگ کافی رہتے ہیں، اہل کتاب اور دنیا میں سے باقی لوگ اگر اسی طرح کفر پر رہتے ہیں، آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی الوہیت اور اس کے توحید کا انکار کرتے ہیں، تو فرمایا پھر آپ کے پیغام کو، دین کو، اللہ کی الوہیت کو اللہ خود کارساز کافی ہے۔ اللہ کارساز کافی ہے، وہ اس دین کا پیغام پھیلائے گا، اس دین کا پیغام پہنچائے گا، اور آپ کی رسالت پھیلے گی، آپ کی عظمت، شان اور رسالت کے ڈنکے بجائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔